السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آپ لوگوں نے جیسا کہ دیکھ لیا کہ ہم نے آج آیت نمبر 156 سے پڑھنا ہے آگے، اور آئی تھنک 162 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ چند آیات ہیں، غور سے آپ نے سننا ہے، جو اہم اسباق ہیں اسے نوٹ کیا کریں، اور جب نیکسٹ ڈے میں پوچھتا ہوں تو آپ سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ایک آدھ بچہ رسپانس کرتا ہے۔ یہ میرے خیال سے یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے۔ آپ لوگ اس معاملے میں ساتھ دیں گے تو موٹیویشن ہوتی ہے پڑھانے والے کو بھی کہ بھی کچھ سیکھ رہے ہیں، تو اگر اس معاملے میں آپ خاموش رہیں گے تو مجھے کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی کہ بھئی میں پڑھا رہا ہوں اور کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے اور یہ کہتے تھے کہ بچے استاد پڑھاتا نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، ٹیچر پڑھاتا نہیں ہے، بچے اس سے پڑھواتے سمجھتے ہیں، یعنی کہ بچے اس کو ایسا ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی کویسچننگ کرتے ہیں کہ استاد آٹومیٹکلی اس چیز کو پڑھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میں اچھے طریقے سے جو ہے نا، بچے بہت چکنا ہے ایسے سمجھ لیں۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی کمی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا درست کریں میرے خیال سے۔ آپ اس کو ایز اے لیکچر لے رہے ہوتے ہیں، اس کلاس ایز اے کلاس لیں، اس کو ایز اے لیکچر نہ لیں، ایز اے کلاس لیں کہ یہ کلاس ہے ہماری، اور ہم جیسے کلاس ڈسکشن ہوتی ہے ویسے ہی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، اور جو ہماری سمجھنے والی چیزیں آپس میں وہ ڈسکس ہوں گی تو دین جو ہے نا ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ کلاس میں انسان صرف سنتا نہیں ہے بلکہ بولتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، اپنی رائے بھی دیتا ہے، چیزیں بھی ڈسکس کرتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے مجھے یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں آیت نمبر 156 سے ہم تھوڑا سا اس کا پہلے سمپل ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، یہود کا تذکرہ تھا، اہل کتاب کا، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ جناب مریم علیہ السلام پر جو انہوں نے بہتان باندھا، بہت بڑا بہتان، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، وہ کیا بہتان ہے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اسے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کے، اِنَّا قَتَلْنَا، کہ بے شک ہم نے قتل کیا، یہ بھی ان کی باتیں ہیں۔ کسے قتل کیا جی؟ المسیح، مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا، اور وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا ہے، ولکن شبہ لہم، اس کو اس پہ کر لیں جی، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا تھا۔ مشتبہ کیسے کیا گیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس معاملے میں، لفی شک میں، وہ شک میں پڑ گئے کہ بھائی ہم نے عیسیٰ کو وَلِنَعُوذُ بِاللَّہ قتل کیا یا ہم نے کسی اور کو قتل کیا، اس معاملے میں وہ شک میں پڑ گئے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، انہیں علم بھی نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر انہوں نے گمان کی پیروی کی ہے، انہیں بس تھا کہ شاید والی بات، پروبیبلٹی، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا بیک گراؤنڈ واقعہ وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وما قتلوہ، یہ جو میں کویسچننگ بیچ میں بناتا ہوں نا کہ بھئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا اس سے کیا مراد ہے، تو آپ کو اگر ایٹ دی اینڈ آف سیشن یا ایٹ دی اینڈ آف لیکچر، ایٹ دی اینڈ آف کلاس کوئی چیز اس کویسچننگ میں نہیں سمجھ آتی تو آپ لوگوں نے پوچھنی ہوتی ہے، اس کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے، اور کیوریوسٹی کریٹ کرنا بھی مقصد ہوتا ہے، تو آپ اس چیز کو سمجھا کریں۔ وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اسے، کسے؟ جناب عیسیٰ کو، یقینی طور پہ، ان کو خود نہیں پتا۔ جب آپ پنجابی جب عقید ہے نا کہ بھئی انہوں آپ نہیں پتا، اس گل دے کہ دسے گا، یہ چیز ہے اصل میں۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اپنی جانب۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اس کو کیا ہے، اس کی پاور ہی بہت زیادہ ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے بھائی۔ آیت نمبر 159 ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر البتہ وہ ضرور ایمان لے کے آئے گا اپنی موت سے قبل، کس پر؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، یکون، وہ ہوگا، علیہم شہیدہ، ان پر گواہ۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اب یہاں پہ یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ بھئی کیسے ایمان لے کے آئیں گے اہل کتاب اپنی موت سے پہلے
جناب عیسیٰ پر کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ ان کو سمجھ آ جائے گی. یہ کیا مراد ہے اس سے؟ یہ چیز ہے. آگے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بوجہ ظلم کے، یعنی ظلم کی وجہ سے جو یہودی بن گئے، حرمنا، ہم نے کیا کیا؟ حرام کر دیا ان پر بعض پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو حلال کی گئی تھی. احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ، اور ہم نے انہیں ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، لوگوں کو روکتے تھے، یعنی جو نیکی کا کام کر رہا ہے اس کی بھی ٹانگیں کھینچنے والا کام. تو ان کی اکثریت کا یہ جو کام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان پہ بعض پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی تھی. کیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں حرام کر دی، کیا انہوں نے بھی اپنے اوپر کوئی پاکیزہ چیزیں حرام کی تھی؟ اس کا جواب ہم انشاءاللہ جب ریوائز کرتے ہیں اسے پھر دیکھتے ہیں. 2 آیتیں اور ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے کرتوتیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا کام کیا تھا. وہ سود کو جو ہے وہ شروع سے ہی یہ ان کا کام ہے، سود والا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور حالانکہ تحقیق وہ اس کام سے روکے گئے تھے، سود سے، کہ سودی نظام ایسا نظام ہے کہ جو ایک خاص کمیونٹی کو اوپر لے جاتا ہے، جن کے پاس گرفت موجود ہے، جس کو ہم کیپٹلزم کہہ لیں آپ اسے، اور غریب کو غریب سے غریب تر کر دیتا ہے اور امیر کو امیر سے امیر تر کر دیتا ہے. سودی نظام، اللہ تعالیٰ ایسے نظام کو پسند نہیں کرتے جو معاشرے کی اکثریت کے بینیفٹ کے خلاف ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کی اور جو تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. وَأَكْلِهِمْ، اور ان کے کھانے کے، اموال الناس، مال لوگوں کا، بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ ان پہ بعض پاکیزہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. آگے چلتے ہیں. میری وائس آ رہی ہے نا آپ لوگوں تک؟ جی سر. جی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود لینا اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند تھا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، عذابًا علیما، اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. لاسٹ آیت ہے جو آج کی ہم نے پڑھنی ہے. لیکن الراسخون، لیکن جو راسخ ہیں، فی العلم، علم میں، علم میں راسخ کون ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور جو ایمان لے کے آئے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ کی جانب نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے رزق دینے والے، اس میں سواری زکوٰۃ دینے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے کے آنے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بہترین اجر بھی دے گا، بہت بڑا اجر. ٹھیک ہے، اب ذرا آتے ہیں ہم پیچھے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں، اور جو کویسچننگ بیچ میں ہم نے بنائی ہے اور جو آپ کے مائنڈ میں ریز ہو رہی ہوگی، ان تمام سے ریلیٹڈ ہم آنسر کو تلاش کرتے ہیں کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. آیت نمبر 156 ہے، غور سے سننا ہے اور یہی پوائنٹس نوٹ آؤٹ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. سب سے پہلے جناب مریم کون ہے، ان کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا؟ جلدی سے مائک آن کرے اور جلدی سے مجھے بتائے کہ جناب مریم علیہ السلام کون ہے. جی سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. جی سر جناب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عمران کی بیٹی. ٹھیک ہے، بہت اچھے. تو گویا عمران کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ عمران کی بیٹی کا نام مریم ہے. قرآن کریم میں ڈسکس ہے نا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، یہ سورۃ تحریم ہے، چیپٹر 28 کی سورۃ تحریم کی آخری آیت مبارک ہے کہ عمران کی بیٹی کون؟ مریم. تو obvious بات ہے، بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ سے بتایا، مطلب کچھ بچے جانتے ہیں اس بارے میں کہ جناب مریم کے جو والد ہیں ان کا نام عمران ہے، اور آل عمران بھی اسی نسبت سے وہ سورت کا نام ہے. اور پھر اسی طریقے سے جناب مریم بذات خود جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ والد ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ جناب عیسیٰ بعد کے پیغمبر ہیں یا جناب موسیٰ علیہ السلام بعد کے پیغمبر ہے؟ جلدی سے بتائیں بھائی. سر حضرت عیسیٰ سیکنڈ آرٹس تھے، حضرت موسیٰ تو ان سے کئی دیر پہلے بنی اسرائیل پہ. جی صحیح سمجھ آ گئی ماشاءاللہ سے. مطلب کنکلوڈ یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ بعد کے پیغمبر ہیں.
اب بات یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں ان کو عمومی طور پہ اس وقت موجود صورت میں ہم عیسائی کہتے ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو ہم عمومی طور پہ یہودی کے نام سے، یہود کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت جو موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک لمبا دورانیہ، بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر کا نام میں آلریڈی بتا بھی چکا ہوں کئی دفعہ، آپ میں سے کون بتائے گا؟ جی، بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر کا نام بتائیں، بھی بتائیں جلدی سے، بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ چلیں یہ بتائیں، اسرائیل کس کا لقب ہے؟ اتنا مشکل کویسچن تو نہیں ہے بھائی۔ چلیں، جناب عیسیٰ علیہ جناب جی عمیر صدیق، آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ دوبارہ بتا دیں ذرا ایک بار۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اسرائیل کس کا لقب ہے؟ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ سوری، داؤد کا نہیں، حضرت داؤد کا نہیں ہے بھائی، یہ جناب یعقوب علیہ السلام کا، اسے نوٹ آؤٹ کریں۔ اسلام کے میرے خیال اولاد میں سے یہ حضرت داؤد سے ہیں، ان کے ایک بیٹے کا نام ایک حضرت اسرائیل تھا، یہاں پتہ نہیں حضرت اسحاق تھے، اس طرح ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں جناب اسحاق کے بیٹے جو ہیں جناب یعقوب، ان کا جو ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا آئی تھنک جی نام تھا ان سر، کو۔ بیٹے تھے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے جو حضرت یہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی، ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جو مطلب آئے تھے۔ جی ٹھیک ہے جی، سونی ڈرٹی پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوا ہے جی، آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل، ان کے نام پہ یہ جی، جناب بنی اسرائیل ان یعقوب کی کا، اولاد کو جناب کہتے ہیں۔ یعقوب کا یہ لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر آلریڈی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بنی کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اسرائیل اسرائیل کا بیٹا، اور جناب یعقوب کے بیٹوں میں کون پیغمبر تھا جی؟ جی 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 بتائیں حضرت یوسف سہیل۔ علیہ السلام، obvious بات ہے، اب دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن حضرت یوسف ہاں، علیہ السلام۔ جناب یوسف علیہ السلام، یوسف، ٹھیک ہے، لفظ اس کو صحیح آپ نے پروناؤنس کرنا ہے، یوسف۔ جناب یوسف جو ہے بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا ہسٹری میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا پتہ ہو کہ بات کیا ہونے لگی ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کون ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کو آپ ذہن میں ذرا رکھیں تو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں، اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل، اگر آپ جنرل ورڈ بولتے ہیں تو پورے کا پورا بنی اسرائیل کا ٹینیور جو ہے نا اس میں آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ بنی اسرائیل سٹارٹ کر رہے ہیں کہاں سے؟ جناب یوسف سے، اور لے کے آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام یا عیسائیوں یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو، اور بات ہو رہی ہو پھر کہ بھئی ساتھ اہل کتاب کی، کہ بھئی اہل کتاب نے یہ کام کیا، تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ٹینیور وہاں سے ایکسکلیوڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بچ جاتا ہے وہ جناب یوسف سے لے کے جناب عیسیٰ سے پہلے تک جو لوگ آئے ہیں ان کا آ جاتا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل پھر مراد ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ سوچیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، جناب عیسیٰ کو بھی انہی کی جانب پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، انہوں نے جناب مریم علیہ السلام پہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا کہ بھائی یہ تو، یعنی یہ یہودی جو تھے، آج کی موجودہ صورتحال سے ریلیٹڈ اگر بات کریں تو جو یہودی تھے انہوں نے الزام لگا دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ مریم نے کوئی ولی نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے، غلط کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ بھائی یہودیوں کے اپنے کام دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ورک آؤٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ اللہ کہتے ہیں یہودیوں کے اوپر اللہ نے ذلت مسلط اس وجہ سے بھی کی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، اور انہوں نے بہتان لگایا جناب مریم علیہ السلام پہ۔ پھر آگے چلیں، اچھا، اور پھر انہوں نے کام کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، ایک وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات بارہا بیان کرتے ہیں کہ وما قتلوہ یہ بھائی اپنے اب مائک جو ہے اس کو تھوڑا آف رکھیں، جلدی سے ہم اس کو کور کر لیں، آپ کو کوئی کویسچن ہوگا اینڈ میں لیتے ہیں۔
وما قتلوہ اور نہ تو ان کو قتل کیا گیا، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ اور جس طریقے سے کچھ عیسائی اور کچھ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، ویسا بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولیکن شبہ لہم، ہاں کچھ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے۔ اب مشتبہ سے اگر ہم کچھ لیتے ہیں تو حدیث مبارکہ سے ہمیں یہاں ایک اثر ملتا ہے، وہ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک روایت ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ نا، امام ابن کثیر نے، ابن جریر رحمہم اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بیان کی ہے کہ جب یہودی مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے نا، تو آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ بھئی تم میں سے کون شخص ہے کہ اس بات پر راضی ہے کہ اسے میرا شبیہ بنا دیا جائے، تو ایک حواری انصاری کہہ لیں آپ، اس پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ جناب جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا انہیں اور اس نوجوان کو مسیح کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا۔ اب یہودی آئے اور اس نوجوان کو سولی چڑھا دیا، اب وہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے کہ پتہ نہیں یار، بعض لوگ شک میں پڑ گئے۔ یہ والی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ڈسکس کی ہے، ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من، مشکوک کر دیا گیا معاملہ، ان کو ایسا لگا کہ یار پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، پروبیبلٹی بیس ہو گیا کام۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لہم بہ من علم، انہیں کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر انہوں نے کیا کیا، ظن کی پیروی کی ہے، گمان کی پیروی، پتہ کچھ نہیں ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ وما قتلوہ یقینا، جبکہ ان کو ان کے قتل کیے جانے کا بھی یقین نہیں ہے، یہود کو بھی نہیں مولوی ہے۔ صاحب یہ مشتبہ کر دیا، اس کا تھوڑا سمجھا دے ذرا۔ جی مشتبہ کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ دے دینا، جیسے نا یعنی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے تشبیہ دے دی، یا اس کی شکل تھوڑی اس ٹائپ کی اللہ تعالیٰ نے چینج کر دی کہ ان کو ایسا لگا کہ شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو پکڑ کے جو ہے انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیے، جو ہمیں ابن عباس کی روایت سے سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اپنی طرف۔ اور آپ کو پتہ ہے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، وہ پورا ڈیٹیل واقعہ انشاءاللہ کبھی پھر ڈسکس کریں گے، لیکن ایز اے ہنٹ کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب بعض لوگ یہ ہے کہ قرآن کریم کی صریح آیات کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہیں آنا، جبکہ قرآن کریم سے واضحتاً، حدیث مبارکہ سے واضحتاً، صحابہ کرام سے اجماعاً، آگے تابعین تبع تابعین سے آگے سارا شیئر ہوا ہے ڈیٹا، اور یہ بات پتہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، اور اتنی احادیث ہیں، بخاری مسلم کی حدیث موجود ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ سناؤں گا بھی انشاءاللہ، کچھ حدیث اس سے ریلیٹڈ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے واپس آنا ہے۔ اور میں آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ کہف کے سیشن میں جو لوگ آپ میں سے تھے، میں نے کچھ احادیث سنائی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ، آج بھی میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ ریوائز بھی ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے، اور جن لوگوں نے نہیں اس کو سنا تھا ان لوگوں کے لیے یہ ایک دفعہ علمی طور پر بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی جانب جو ہے وہ کیا اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نا یہ تمام روایات جو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، ان سے متواتر ڈسکس کی ہیں، اور اس کے اندر یہ متواتر آتی رہی ہیں۔ اس میں ان کے راویوں میں اگر ہم دیکھیں، جناب ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعان، عبداللہ ابن عمر بن عاص، ٹھیک ہے، اور ابو صریحہ، حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ، ان تمام صحابہ کرام نے جو ہے وہ یہ روایات ڈسکس کی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مینار شرقیہ کے پاس اتریں گے، ٹھیک ہے، فجر کا وقت ہوگا، اور آپ جو ہے نا وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال قتل ان کے ہاتھ سے ہوگا، لد کے مقام پہ ہوگا، کتنی چیزیں حدیث میں ڈسکس ہیں، ہم نے اس سیشن میں ڈسکس کی تھی جب ہم نے دجال کا سارا کام ڈسکس کیا تھا، اور دجال کے فتنے جب ظہور ہوگا اس کے بعد جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا، جناب عیسیٰ نے دجال کو قتل کرنا ہے، اور جناب عیسیٰ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سانس ایسا دیا ہوگا کہ وہ جو سانس لیں گے جہاں تک وہ اس کا نظر جائے گی، وہ جو ہے اس کی جو ہے نا وہ سانس وہ ہوا پہنچے گی سانس کی، اور جس کافر کو لگے گی وہ کافر وہاں پہ مر جائے گا۔ جناب عیسیٰ نے جو ہے وہ دجال کو قتل کرنا ہے، ایون جناب عیسیٰ کی موجودگی میں یاجوج ماجوج نے آنا ہے، اور وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں کتنی صراحتاً ڈسکس ہیں۔ اب بھی کوئی شخص شک کرے کہ پتہ نہیں یار جناب عیسیٰ نے آنا ہے نہیں آنا، اور کوئی کہے نہیں آنا، اور اس طرح کا کوئی موقف رکھے اور قرآن کریم کی ان آیات کو مولڈ کر کے بیان کرے اور تعویلات کر کے بیان کرے، تو میرے خیال سے قرآن کریم کا انکار کرنے کے مترادف ہے، اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ ایک دو میں آپ لوگوں کو دو چار احادیث مبارکہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی سنانا چاہتا ہوں، آپ اسے بھی سنیں انشاءاللہ، تو آپ لوگوں سے یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں۔
بخاری میں ایک حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری میں کتاب الانبیاء میں موجود ہے، باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں، اور مسلم میں کتاب الایمان میں، اور وہ باب وہی ہے، نزول عیسیٰ ابن مریم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت میں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بخاری مسلم، قرآن کے بعد جس روایت کا سب سے زیادہ مقام ہے نا، وہ روایت ہے جو بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اور یہ اجماع ہے پوری امت کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ اگر چاہو تو پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ اس سے اگلی آیت کہ یہ آیت کی شان نزول میں نے آپ سے پہلے بیان کر دی ہے، اور اب اس آیت پہ آپ غور کریں، آیت نمبر 159 کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی الا لیؤمنن به قبل موتی، مگر البتہ وہ ضرور ایمان لے کے آئے گا اس پر جو موت سے پہلے پہلے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی وہ والا جیسے کہ جو فرعون کا سارا سین ہے نا، کہ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس کو احساس ہوا کہ یار میں غلطی پر تھا، اور اس نے کہا کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں، تو گویا ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہود اور نصارہ جان لیں گے کہ بھائی اپنی کتاب اگر کسی نے صحیح طریقے سے پڑھی ہوگی اور سمجھا ہوگا نالج کو، تو وہ جان لے گا کہ بھئی بات یہ سچی تھی، ٹھیک ہے، کہ جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں گے تو اس وقت جو یہود اور نصارہ، جو یہود موجود ہوں گے، تو وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو سلطنت ہے، بادشاہت ہے، قوت و طاقت ہے، عہدہ ہے، اور اس وقت سب لوگوں کا مسلمان ہو جانا جو ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے وہ ایک دفعہ ضرور اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے کہ یار یہ بات سچی ہے۔ یہ ایک مراد یہ ہو سکتی ہے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی میں نے آپ سے روایت رکھی ہے نا، اور اس روایت میں یہ بات ہے کہ جناب عیسیٰ نے آنا ہے اور یہ سارا کام کرنا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ہی یہ آیت مبارکہ یہاں پہ ڈسکس کیا، حدیث میں بھی ہے، اور یہ آیت بھی یہاں یہی بات سمجھا رہی ہے کہ قرب قیامت یہ کام ہونا ہے کہ جناب عیسیٰ نے جب آنا ہے تو سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک جنگوں کا بہت زبردست قسم کا جو ہے نا، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت زبردست جنگیں ہونی ہیں، ٹھیک ہے، ان جنگوں میں بہت مسلمان شہید ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جنگیں آپ کو پتہ ہے تمام کی تمام امام مہدی رحمہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑی جانی ہے، امام مہدی کے ساتھ۔ امام مہدی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ یہ جنگیں ان کی سرداری کہہ لیں آپ، یا پوری مسلم امہ کے جو ہے نا وہ آگے لیڈر کے طور پہ وہ چل رہے ہوں گے، اور مسلمانوں یہ جنگیں لڑیں گے۔ اب یہ جنگیں لڑ رہے ہوں گے ابھی، ٹھیک ہے، مسلمان بڑی شکست کھائیں گے۔ میں اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، وہ جنگوں کا میں نے ایک دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں اس سیشن میں۔ انشاءاللہ دوبارہ ہم جب سیشن رکھیں گے، ابھی ہمارا جب ریکیپ سیشن ہوگا نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ، اس میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر لیں گے، کوئی کویسچننگ کریں گا اس سے ریلیٹڈ۔ تو وہ جو جنگیں ہونی ہیں اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر مسلمان کتنے وہاں پہ شہید ہوں گے، کتنے جو ہے پھر ایٹ دی اینڈ مسلمانوں کو فتح ہونی ہے۔ یہ جب مسلمانوں کو فتح ہونی ہے، اس غصے سے دجال نکلے گا، اور وہ دجال نے جو ہے نا وہ ایک دفعہ سارا نظام گڑبڑ کر دینا ہے، پھر جناب عیسیٰ کا نزول ہے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں، اور یہ قرب قیامت کی تمام چیزیں ہیں جو احادیث میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بیس پہ بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آپ اس آیت کو پڑھیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، موت سے قبل اہل کتاب ایک وقت آئے گا جب جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا تو ایک دفعہ ضرور ان کے ذہن میں آئے گا کہ ہم ایمان لے کے آئیں، وہ ایمان لے کے آئیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ گواہ بھی ہوں گے کہ بھائی یہ بات درست ہے کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا، انہوں نے ایک دن آنا ہے، یہ سارا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یہود اتنی گندی قوم ہے، حقیقت بات ہے، انہوں نے یہ اتنا کام غلط کیا ہے۔ میں جو ایک آپ سے ٹائٹل شیئر کیا تھا نا ابھی میں نے آج کے موضوعات میں، کہ گمراہ کن نظاموں کے موجد جو ہیں یہودی ہیں، کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، انہوں نے اتنے غلط کام کیے ہیں شروع سے ہی۔ ایک تو یہاں پہ ابھی ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے اگلی آیت میں، وہ بھی میں ڈسکس کر کے پھر آپ سے اسی چیز کی جو ہے نا وہ وضاحت کی طرف آتا ہوں، کہ یہود جو ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی، جو انہوں نے کرتوت اور جو کام کیے ہیں۔ احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، کس وجہ سے؟ کہ یہ ایک کام تو یہ کرتے تھے، اللہ کے راستے صحیح راستے سے روکتے تھے لوگوں کو بھائی، اور واخذہم الربا، سود کا نظام جو تھا نا، یہ سارا کلچر ان کا ایجاد اور کیا ہوا تھا، اور اس کے موجد تھے۔ آپ اندازہ کریں سود کا نظام اتنا گمراہ کن نظام ہے، اتنا ڈیمیج کرنے والا نظام ہے معیشت کو،
کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال دیکھیں، اور وہ تمام لوگ جو کیپٹلزم کو پسند کرتے ہیں، ان جو ہے نا وہ کنٹریز کی صورتحال دیکھیں جہاں پہ یہ سارا معاملات ہوا ہے، اور جو لوگ سودی نظام کو فروغ دیتے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان میں فروغ دیا گیا، آج حالت یہ ہے کہ پاکستان قرضے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرضے لے کے بعد میں صرف اس وقت آپ کو پتہ ہے جو اصل قرضہ ہے وہ کون پے کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، قرضے اور لے رہے ہیں، پے نہیں ہو رہے، ہاں اس کی جو اوپر سود لگ رہا ہے نا، وہ سود کی جو شرح ہے وہی اتنے کروڑوں اربوں روپے بن جاتی ہے، وہی پے کر رہے ہیں جی، یہ سود کی شرح پے ہو رہی ہے۔ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ غارت ہوئی پڑی ہے اس معاملے میں، آپ اندازہ کریں۔ اب یہ سود کا نظام ہے جو پورے کے پورے معیشت کے نظام کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتا ہے، کہ پورے پاکستانی کا ایک جو فرد ہے وہ کتنا کتنا جو ہے نا وہ مقروض، ایسے سمجھ لیں۔ وقد نہوا عنہ، حالانکہ وہ اس کام سے روکے گئے تھے۔ آج بھی سودی نظام کا سب سے بڑے جو چلانے والے لوگ ہیں یہود ہیں۔ یہود نے یہ کام سٹارٹ کیا، اور عیسائیوں نے، کہتے ہیں نا پیسہ دیکھ کے بہت لوگ بدل جاتے ہیں، عیسائی جو ہیں انہوں نے ان کی ایڈ کی، مدد کی، معاونت کی۔ یہود کو اللہ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ ذلیل رسوا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج سے 50 سال پہلے تک کا دور آپ ان کا دیکھ لیں، ان کے پاس نہ کوئی سلطنت، نہ کوئی کنٹری، نہ کوئی ان کی اپنی کوئی جگہ، ہمیشہ دھکے کھائے ان لوگوں نے۔ ابھی جو ہے نا وہ ماضی قریب میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا، اور ماضی بعید میں آپ جب اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طریقے سے ان کو مدینہ سے بدر کیا گیا، اور کس طریقے سے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں خیبر سے بھی نکال دیا گیا، اور آس پاس کے علاقوں سے کہاں سے ان کو جو ہے نا وہ ذلیل رسوا ہونا پڑا۔ اب انہوں نے سارا جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ عیسائیوں کے اوپر ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ پنجہ یہود ہے۔ یہود نے جو نظام انہوں نے قائم کیا نا، ایسا نظام بنایا کہ عیسائی بھی ان کے کیا ہو گئے ہیں، انڈر پریشر ہیں، اب یہ عیسائیوں کو چلا رہے ہیں۔ اب عیسائیوں کے ذریعے یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ایک سلطنت قائم کی اسرائیل کے نام سے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ گمراہ کن نظام کے سارے موجود ہی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار یورپ اتنا فحاش کیسے ہو گیا؟ ذہن میں کبھی آتا ہے ان کے کپڑے کیسے اتر گئے، اور انہوں نے ان کے لباس کیسے چینج ہو گئے، اور یہ ان کی حالت کیا ہوگی؟ 200 سال پہلے کی ان کی تاریخ پڑھیں آپ، یورپ کی کنٹریز کی، اور 200 سال پہلے آپ ان کے اڑوس پڑوس دیکھ لیں کیا صورتحال تھی، آج کی ان کی صورتحال دیکھ لیں۔ یہ فلسفہ ہے سگمنڈ فرائڈ کا، جنہوں نے فحاشی اور بے حیائی کو انتہائی فروغ دیا، اور یہ سارے کام جنہیں بنی اسرائیل کی یہ لوگ ہیں، بات سمجھتے ہیں، جنہوں نے جو ہے نا یہ ایتھیزم کو فروغ دیا، اور جنہوں نے اسی طریقے سے بے دینی کو بھی فروغ دیا، اور پھر انہوں نے ایسے کلچر کو فروغ دیا جو کلچر جو ہے نا وہ انتہائی آپ کیا آپ اس کو سمجھیں گے؟ آپ بنی اسرائیل کے یہ سارے ممبرز ہیں، یہ سارے کام ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی آپ کو آپ کی انفارمیشن میں ہو کہ کسی مسلمان نے جو ہے نا وہ یہ بے لباسی کا کام سٹارٹ کیا ہے، اور یہ سارا جو ہے نا وہ بے حیائی کے کلچر کو فروغ دیا ہے، اور یہ سینما جات، اور یہ برائی کے اڈے، اور یہ جو ہے نا نائٹ کلبز، اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، آپ یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیں، ان کو فروغ دینے والے کون لوگ ہیں؟ آپ کو بیک گراؤنڈ پہ یہی نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو ذل رسوا نہیں کیا، اگرچہ یہ لوگ اس وقت طاقت پکڑیں گے، لیکن قرب قیامت یہ سارے لوگ جو ہے، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی جنگ ہونی ہے کفار کے ساتھ، ان سب نے مل کے آنا ہے، پورے کفار کی جمعیت نے مسلمانوں کو ایٹ دی اینڈ جو ہے، اگرچہ پہلے مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہونا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے مسلمانوں نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فتح دینی ہے۔ ہر چیز بول کے بتائے گی مسلمانوں کے بھئی اس میرے پیچھے کافر چھپا ہوا، اس کو مارو۔ یہ ساری صورتحال جو آپ حدیثوں میں سنتے ہیں یہ کام ہونا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وَأَكْلِ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا پہلے بھی یہود کا کام تھا، آج بھی یہود کا کام ہے۔ یہ سارے یہ ورلڈ بینک اور یہ سارا جو کام سودی چل رہا ہے، اس کے پیچھے آپ چلے جائیں، غور و فکر کر لیں، ریسرچ کر لیں، آپ کو جو ملیں گے یہود ملیں گے، ان کے مائنڈ سیٹ ملیں گے، اور انہی کی پارٹیاں ملیں گے، یہ چند ایک خاندان ملیں گے ان کے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ سود کو اتنا ناپسند کرتا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چلیں اگلی آیت دیکھیں، لاسٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، مگر وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہیں، یعنی رسوخ رکھنے والے ہیں علم میں، وہ بے شک یہود میں ہیں، وہ بے شک عیسائیوں میں ہیں، وہ بے شک مسلمانوں میں ہیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ یہود میں تھے جنہوں نے راسخ فی العلم رکھتے تھے، وہ فوراً کنورٹ ہوئے اور اسلام قبول کیا۔
عیسائیوں میں تھے وہ بھی کنورٹ ہوئے، اسلام قبول کیا۔ یہود میں جب عبداللہ بن سلام کا آپ نے نام سنا ہوگا، راسخ فی العلم تھے، جن کو پتہ تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اپنے سمجھ لیں کہ اپنے مفاد کو سامنے نہیں رکھا کہ مجھے جو ہے نا وہ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کی صورتحال بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ مفاد کو سامنے رکھا تو صحیح چیز بیان نہ کی، ایڈریس نہ کی، خطبات صحیح نہ دیے، اور ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیا، یہ سارے کام چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہود کو پتا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، لیکن مانے کیوں نہیں، وہ ساری بات آپ کے سامنے۔ مشرکین مکہ کے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو پتا تھا، عیسائیوں کے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو پتا تھا، لیکن جو راسخ فی العلم تھے ان لوگوں نے ہمیشہ ساتھ دیا حق کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ راسخ فی العلم کی پہچان ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ بات حق ہے، اور وہ فوراً سے اس کے ساتھ پتہ بھی ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس یہ وسعت بھی ہوتی ہے کہ وہ صحیح کام کا ساتھ دیتے ہیں۔ والمؤمنون، اور جو ایمان لے کے آئے، راسخ فی العلم کیا ہے جی بھائی؟ یؤمنون بما انزل الیک، اس چیز پر ایمان لے کے آئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کیا نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ قرآن کریم۔ وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دیگر صحیفے ہیں، تمام پر ایمان لے کے آئے۔ والمقیمین الصلاۃ، اور نماز بھی انہوں نے قائم کی، ایسا نہیں ہے کہ نمازاں چھڈی جاؤ ہوتے ہیں، دل دی نماز، وہی والی بات۔ والمؤتون الزکاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو اس سے بھی گھبرائے نہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ان کا ایمان کلیئر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان کلیئر۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے زبردست قسم کا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ راسخ فی العلم کون ہوتا ہے؟ آپ اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات محکم آیات ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا محکم آیات کون سی ہوتی ہیں؟ جی جلدی سے بتائیں، بس اینڈ کر رہے ہیں ہم۔ سہیل، جی سہیل۔ سر محکم آیات مطلب وہ آیات جن میں احکامات ہوں، جیسے زکوٰۃ، حج، روزے وغیرہ، یعنی ساری جو احکامات ہیں۔ بالکل بالکل آپ کی بات پہنچی۔ محکم آیات وہ ہیں جو واضح آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات آیات کون سی ہوتی ہیں؟ کہ جن کا معنی سمجھ عام بندے کو سمجھ نہیں آتا، تھوڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں نا، وہ متشابہات والی آیات پر بھی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے علم کو قابو رکھتے ہیں، یعنی ان کا علم اتنا مضبوط ہوتا ہے، ان کو متشابہات والی آیات کا بھی پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک راسخ فی العلم کی پہچان ہے۔ جی آج کے لیے یہ لیسن کافی ہے۔ آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔